الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وإننا على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین 6 جمادی الاخری 1444 ہجری 30 دسمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی اس کا قہر اور اس کا غضب کم درجے کا ہوتا ہے اور کبھی اس کا قہر و غضب انتہائی درجے کا ہوتا ہے۔ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو پھر اس پر اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ غضب اور قہر کا مظہر ابلیس ملعون ہے، اور پھر درجہ بدرجہ بہت سارے انسان اور بہت سارے جنات۔ اسی طرح خود اس کے قہر و غضب میں بھی مختلف درجات ہیں۔ ایک وہ قہر اور غضب ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، کبھی قوموں پر ہوتا ہے، کبھی افراد پر ہوتا ہے۔ کسی شخص پر اس نے غضب نازل کیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب، فرعون، اور کبھی قوموں پر وہ اپنا غضب نازل کرتا ہے، جیسے قوم ثمود، قوم نوح،
قوم ہود اور دیگر بہت ساری قومیں. اجتماعی غضب بھی ہوتا ہے، انفرادی غضب بھی ہوتا ہے، کسی مرد پر یا کسی عورت پر. تو اللہ کا غضب دنیا میں ہوتا ہے اور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے. یہود کو اللہ نے غضب میں مبتلا کیا اور ان کے لیے فرمایا جب انہوں نے ناحد درجہ نافرمانی کی اللہ کی، فباؤوا بغضب علی غضب، وہ غضب بالائے غضب میں مبتلا ہوئے. ایک تو دنیا میں یہ غضب ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم پر اور کبھی کسی شخص یا عورت پر نازل کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتیں اس کی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کی سابقہ زندگی کیسی تھی، اور پھر وہ جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس طرح اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. لیکن سب سے زیادہ غضب، بلند ترین سطح غضب کی اور انتہائی درجے کا غضب وہ دنیا میں نہیں ہے. کہ اگر ہم اللہ کے غضب کا مشاہدہ کرنا چاہیں کہ اس کا پورا غضب کیسا ہے اور اس کے غضب کی انتہا کیا ہے، شدت کیا ہے، اس کا ہم دنیا میں مشاہدہ نہیں کر سکتے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اگرچہ دنیا والوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ ہم پر اللہ کے قہر و غضب کی کوئی بہت بڑی شکل آ گئی ہے، انتہائی درجے کا غضب، لیکن وہ بھی معمولی ہوتا ہے. کسی قوم پر اللہ طوفان بھیج دیتا ہے، کسی قوم پر اللہ آندھی بھیج دیتا ہے، کسی قوم پر اللہ زلزلہ بھیج دیتا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا امریکہ میں، بلکہ آج کل ان دنوں گزرے بھی نہیں ہیں، گزر رہے ہیں، وہاں اللہ نے برف کا غضب نازل کر دیا من حیث القوم، پورے ملک پر، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ برف کا بم ہے. امریکی حکومت اور قوم اسے برف کا بم کہہ رہی ہے جو اللہ نے ان پر پھینکا ہے. اور گھروں سے لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ المدد المدد، ہمیں بچایا جائے. اللہ کے لیے کیا؟ وہ ہی نہیں دیکھتا کہ یہ ترقی یافتہ ملک ہے یا ترقی پذیر ہے اور کمزور ملک ہے، مالدار ہے یا غریب، سپر پاور ہے یا صفر پاور ہے. سپر پاور کو اس نے عاجز کر کے رکھ دیا. ایک برف بھیجی ہے اس نے، زیادہ عذاب نہیں بھیجی، اور وہاں سے مدد کی صدائیں آ رہی ہیں. لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں دفن ہو گئے، گاڑیوں میں دفن ہو گئے. اللہ کے لیے کسی قوم کو چاہے وہ کتنی ہی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو، تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ امریکہ جو دنیا پر بم برساتا تھا، کبھی جاپان پر، کبھی عراق پر، کبھی افغانستان پر، کبھی شام پر، کبھی صومالیہ پر، کبھی کہاں اور کبھی کہاں اور کبھی ویتنام پر، وہ جو دنیا پر بم برسایا کرتا تھا، ہائیڈروجن بم، ایٹم بم، کلسٹر بم، فلاں بم، فلاں بم، آج وہ اللہ کے ایک بم کے سامنے عاجز بن چکا ہے، اور وہ ہے برف کا بم. وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لاکھوں لوگ متاثر ہو گئے،
لوگ مرتے جا رہے ہیں، بے بس ہے، ایک شخص کو نہیں بچا سکتے، حالانکہ سپر پاور کا دعویٰ ہے۔ تو یہ اللہ کا، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غضب کی آخری شکل ہے، غضب کی انتہا ہے، یہ تو اس نے ایک معمولی نمونہ دکھایا ہے، معمولی نمونہ، کہ وہ کبھی زلزلوں سے لوگوں کو تباہ کرتا ہے، کبھی طوفانوں سے، کبھی ہواؤں سے، کبھی سیلابوں سے، کبھی بیماریوں سے، کبھی برف سے، کبھی بارش سے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ لیکن اس کے غضب کی انتہائی علامت کہ اس کا قہر و غضب وہ ابھی دنیا نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، وہ غضب آخرت میں ہوگا، جہنم کی صورت میں، دوزخ کی صورت میں، جو اللہ نے پیدا کی ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھی نہیں اور اللہ دکھائی بھی نہ، اللہ اس سے کوسوں دور رکھے، لیکن وہ غضب کی انتہائی آخری شکل ہے۔ وہ ایسا غضب ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے ہمیں سمجھانے کے لیے ضرور ہمارے الفاظ میں اور ہمارے انداز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، مگر اس کی حقیقت پھر بھی انسانوں کو مکمل معلوم نہیں ہو سکی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دنیا میں سردی دیکھتے ہیں، گرمی دیکھتے ہیں، کبھی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، اگر پارا 40 سے کراس کر جائے اور ابھی 50 تک بھی نہ پہنچا ہو، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اللہ ہوا روک لیتا ہے یا گرم ہوا بھیج دیتا ہے یا سورج کی تپش کو بڑھا دیتا ہے، زمین کی حدت کو بڑھا دیتا ہے، لوگ تڑپنے لگتے ہیں کہ ہائے گرمی، مار دیا گرمی نے، لوگ مرنے لگ جاتے ہیں، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم کے عذاب کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک نمونہ بھیجا ہے، فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، یہ تو جہنم سانس لیتی ہے، تو سانس کا اثر جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے، لوگ برداشت نہیں کر سکتے، مر جاتے ہیں، مرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے جہنم خود اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کے عذاب کو عذاب علیم کہا۔ کیوں کہا؟ کہ جہنم کو خود تکلیف ہوتی ہے اس عذاب سے۔ تو جب دوسرا اس میں ڈلے گا اسے کتنی تکلیف پہنچائے گی۔ یہ اللہ کے قہر و غضب کا آخری اور انتہائی مظاہرہ آپ دیکھیں کہ جہنم کو خود اپنے جلنے سے خود کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، حدیث میں آتا ہے، ایک سردی میں ایک گرمی میں، جس کی وجہ سے یہاں دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، سانس کھینچتی ہے تو سردی، سانس لیتی ہے تو گرمی، جب نکالتی ہے جب نکالتی ہے تو گرمی، اور پھر چیختی ہے تکلیف کی وجہ سے، اس سے چیخیں نکلتی ہیں۔
امام ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مالک بن حارث سے، اور وہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی ہر دن ہر روز جہنم سے چیخیں نکلتی ہیں، ہر روز جہنم چیختی ہے۔ مغیث بن سمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لجہنم کل یوم زفیرتان، ہر روز جہنم کی وہاں کے عذاب اور تکلیف کی شدت سے 2 مرتبہ جہنم کی چیخیں نکلتی ہیں۔ لم یبق شیء الا یسمعہما الا الثقلین الا الثقلان اللذین علیہما الحساب والعذاب۔ جہنم کی ان چیخوں کو پوری دنیا سنتی ہے، ہر مخلوق سنتی ہے سوائے 2 مخلوقوں کے، کیونکہ ان دونوں پر حساب اور کتاب ہے۔ اور وہ 2 مخلوق کون ہیں؟ انسان اور جن۔ انسان اور جنوں کے کانوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، کیونکہ اگر انسان اور جنات بھی سنتے تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا۔ تو اللہ نے ایمان بالغیب کی وجہ سے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، صرف جنات اور انسان نہیں سن سکتے، باقی پوری مخلوق سنتی ہے جہنم کی چیخیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب علیم سے تعبیر کیا، دردناک عذاب، یعنی وہ عذاب جس کو خود درد ہو رہا ہے۔ ابو الحسن ابن ابان کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن عبید سے، وہ محمد ابن الحسین سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق الضریر سے، اور وہ حضرت سلام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، پورا دن روزے میں گزارا، جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا افطاری کے لیے کہ روزہ کھول لیں۔ آپ نے وہ برتن پانی کا ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اس پہ نظر پڑی تو رونے لگ گئے۔ پانی پہ جیسے ہی نظر پڑی بے اختیار رونے لگ گئے، ہچکیاں بن گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اچانک ایسی کون سی بات
آپ کے سامنے آئی کہ آپ رونے لگ گئے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے جہنمیوں کی ایک منت یاد آئی. منت سماجت، ان کی بھیک مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ان کو دیا گیا، وہ جواب جب میرے ذہن میں آیا تو میں آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا. قیامت میں جہنم میں جہنمی جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے، اس کی تپش اور حرارت کی وجہ سے ان کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے پیاس کی وجہ سے. اتنے پیاسے ہوں گے، پانی کا نام و نشان نہیں ہوگا. جہنم میں کہاں پانی؟ آگ اور پانی کی تو ایسی بھی دشمنی ہے. تو قرآن عظیم میں ان کی فریاد ہے، ان کی منتیں ہیں. جنتی کسی کھڑکی سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی کھڑکیوں سے، اور جہنمیوں کی نظر پڑے گی تو وہ منت کرنے لگ جائیں گے، بھیک مانگیں گے خدا کے لیے. ان افیضوا علینا من الماء، ایک گھونٹ پانی تو پلا دو. مر گئے، تباہ ہو گئے، حلق میں کانٹے جھب رہے ہیں، ایک گھونٹ پانی پلا دو. خدا کے لیے منتیں کریں گے، روئیں گے، زاریاں کریں گے، چیخیں گے، ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے. اللہ آگے سے جواب خود دے گا. جنتیوں کے جواب سے پہلے دفع ہو جاؤ. اور جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ایک گھونٹ پانی بھی حرام کر دیا ہے جہنمیوں پر. ایک گھونٹ پانی، وہاں پانی کی جگہ کیا ہوگا؟ یہی حضرت مغیث ابن سمی سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جہنمیوں کے لیے فیصلہ ہوگا کہ فلاں شخص دوزخی ہے، جائے دوزخ میں، اور فرشتے اسے پکڑ کر جہنم میں دھکے دے دے کر گرائیں گے، تو جب یہ جہنم میں پہنچے گا تو مہمان ہے نا جہنم کا، تو اس کا استقبال کیا جائے گا. اسے کہا جائے گا ٹھہرو، تمہاری جو کھولی ہے، تمہارا جو گھر ہے، تمہارا جو مکان ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے تم دروازے پر تمہارا استقبال کیا جا رہا ہے. اس کے سامنے تحفہ لایا جائے گا، گفٹ اسے پیش کیا جائے گا. جیسے ہمارے ہاں کوئی کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا جاتا ہے، سب سے پہلے پانی کا پوچھتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں کہ مہمان سفر کر کے آیا ہے تو پیاسا ہوگا، تھکا ہارا ہوگا، تو پہلے سب سے پہلے پانی کا پوچھتے ہیں. وہاں بھی جہنمی کی مہمان نوازی اور اس کا استقبال کیا جائے گا کہ بیچارہ آیا ہے، حشر کی گرمی سہ کر آیا ہے، چلو اسے پلائیں، کچھ کولڈ ڈرنک پلائیں، شربت پلائیں. فرمایا کہ اس کے سامنے وہ گفٹ اور وہ تحفہ مہمان نوازی کا لایا جائے گا. ایک برتن ہوگا بھرا ہوا، فیہا سم الافاعی والاسابق،
وہ جہنم کا کولڈ ڈرنک ہوگا، وہ جہنم کا شربت ہوگا جو آنے والے مہمان کو پیش کیا جائے گا، اور ایسا خطرناک، ایسا دل دہلا دینے والا، جیسے ہی وہ آئے گا اس سے بھاپ نکل رہی ہوگی، اور وہ بھاپ جیسے ہی اس جہنمی پر پڑے گی تو سیکنڈوں کے اندر اندر اس کا پورا گوشت سر سے لے کر پیر تک ہڈیوں سے ایسے جدا ہو جائے گا جیسے آپ پکے ہوئے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر کے الگ کر دیتے ہیں۔ ہڈیاں ایک طرف رہ جائیں گی، گوشت دوسری طرف رہ جائے گا سیکنڈوں میں۔ اس برتن میں کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے نہیں، آخرت کے، جہنم کے جو سب سے خطرناک اور زہریلے اژدہے اور سانپ ہوں گے، جیسے دنیا میں سانپ ہوتے ہیں، کوبرے اور مختلف قسم کے، اسی طرح وہاں کہ جو خطرناک ترین سانپ ہوں گے، انتہائی زہریلے، اس برتن میں ان کا زہر بھرا ہوا ہوگا، اور وہ زہر جب اس کے سامنے پینے کے لیے پیش کیا جائے گا تو پینا تو دور کی بات ہے، سیکنڈوں کے اندر اس کا گوشت اور ہڈیاں اس کی الگ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جگہ سے بچائے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، ایسی جہنم انسانوں کے انتظار میں ہے، جنات کے انتظار میں ہے، اے سرکشوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کریں، بغاوت کریں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جگہ سے، ایسے عذاب سے، اپنے ایسی قہر و غضب کے ایسے مظہر سے ہمیں دور دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔